ڈالنا کیسا ہے؟ ایسی دعوتوں میں علماء اور نمازی شرکت کرنا کیسا ہے؟ ویڈیو بنانا تو ناجائز عمل ہے، ہمیں بچنا چاہیے ان تمام سے۔ اور اگر ویڈیو کوئی بنا ہی رہا ہے تو ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے یا شریک ہونا چاہیے، اور شریک اس نقطۂ نظر سے ہوں کہ قطع تعلق کرنے سے بجائے اس کے کہ اس میں سدھار آئے اور بگڑ جائے گا، تو ہم تعلقات باقی رکھیں گے اور سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں نہیں ہم قابو پا سکے، آئندہ کی شادیوں میں، آئندہ کے اس کی زندگی میں اثر انداز ہو سکیں گے، تو پھر اس کا گناہ اس پر، آپ کی شرکت جائز، اس کا گناہ اس پر، آپ کی شرکت جائز۔ تو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ معاشرے میں لوگ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات ختم کریں۔ ابھی جو جدائی ہے، لوگوں میں اختلاف ہے، وہی بس ہے۔ ہم نئے نئے مواقع نہ تلاش کریں لوگوں کو جدا کرنے کے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے لوگوں کی اصلاح کی، ہم کیسے اصلاح کر سکتے ہیں اس کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ہاں، کوئی اتنا اثر و رسوخ والا ہے کہ اگر نہیں جائے تو اس کو منانے کے لیے یہ سب چھوڑ دے گا کہ نہیں ہم یہ سب نہیں کرتے، آئیے جناب، تو یقیناً اس کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے جانے نہیں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر قطع تعلق کر کے فائدہ کیا بنے گا؟ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا ایسی صورت میں، بلکہ ثواب تو یہ ہوگی، اس کی نیت ہے کہ ہم موقع کی تلاش میں ہوں گے، ہم ایسا ایسا انشاءاللہ اس پر اثر انداز ہوں گے اور ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے گا۔ تو اسی طریقے سے دعوت اسی انداز پر چلی ہے، قطع تعلق سے دعوت نہیں چلی ہے۔ یا عموماً نمازی خصوصاً علماء ننگے سر بازاروں میں پھرنا کیسا ہے؟ کیا حضور ننگے سر بازاروں میں پھرا کرتے تھے؟ یہ تہذیب کی بات ہوتی ہے۔ پہناوا اور اوڑھاوا، اس کا تعلق تہذیب سے ہوتا ہے۔ تہذیب جیسی ہو، اور تہذیب جگہ کے اعتبار سے الگ الگ ہوا کرتی ہے، تو سر کا ڈھانکنا کوئی ایسی تہذیب نہیں جو اسلام کے خلاف ہو یا اسلام اس کو لازم کرے۔ اسلام اس کو لازم کرے کہ اگر سر ڈھانکنا اسلامی تہذیب میں سے ہوتا تو پھر حالت احرام میں سر ننگا رکھنے کے لیے نہیں کہا جاتا، حالت احرام میں سر ننگا رکھنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ تو ننگا رکھنے کے لیے کہا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے پگڑی باندھتے تھے، نیچے ٹوپی بھی ہوا کرتی تھی، اس طرح سے پہنے تو اچھی بات ہے، مگر وہ لازمی حصہ نہیں ہے کہ آدمی سر پر پگڑی باندھے تو ہی سنتی کہلائے، کہ سنت کے مطابق عمل کرنے والا کہلائے، وہ سر پر ٹوپی رہے تبھی اس کی نماز کا پورا ثواب ملے۔ یہ سب ہم کو جوڑنے کا اختیار نہیں ہے کہ خود صحابہ کے دور میں جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ ایک ہی کپڑا تھا سر سے پیر تک، اس کپڑے میں نماز ادا کر رہے تھے، جبکہ قمیص بھی تھی، ازار بھی تھا، سب کھوٹی پر لٹکائے ہوئے تھے۔ کوئی صاحب تھے ان کے ساتھ، تو اس نے اعتراض کیا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز ادا کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے فضل سے آپ کے پاس یہ کپڑا یہ سب کپڑا آپ کے پاس ہے۔ تو جواب دیتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کا جواب، لیرانی احمق مثلک، تم جیسے بیوقوف کو ہی دکھانے کے لیے ایسے کیا ہوں کہ تم لوگ اس کو لازم سمجھتے ہو، اسی لازم کو ختم کرنے کے لیے میں نے دکھایا ہے تم کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے بھی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے ہمیں اپنی طرف سے کسی چیز کو لازم نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں کی تہذیب بنی ہوئی ہے کہ ننگے سر کو پسند نہیں کیا جاتا، وہاں علماء کو چاہیے کہ سر ڈھانک کر رکھے، ٹوپی کا رواج ہو، جس کا رواج ہو، تہذیب کی بات ہے یہ۔ تو جہاں پسند نہیں کیا جاتا تو علماء کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں میں تو سنت کو زندہ کر رہا ہوں، یہ سنت کس نے تم کو کہہ دیا کہ ننگے سر رہنا سنت ہے؟ تو اس کو سنت کا نام دینا یہ بھی تو اس لیے اپنے ہاتھ پر چھوڑو،
ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر وہ شریفوں کا لباس شمار کیا جاتا ہے تو تم کو اس کو اختیار کرنا چاہیے. سنت کے نام پر لوگوں میں ایک تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو سنت کے نام پر، جبکہ وہ سنت ہے نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی رہتے تھے ایسے بھی رہتے تھے. تو ہم کو لازم کرنا وہ بھی غلط، اور اس کو سمجھنا کہ ہم سنت کا احیا کر رہے ہیں یہ بھی غلط. یہ آیا. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ غیر مسلموں کے تہوار اور ان کے شادی بیاہ کے موقع پہ ان کے جو کھانے کے جو آئٹم جو ہوتے ہیں اس کو قبول کرنا یا کھانا، اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلموں کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟ چاہے اس کی شادی بیاہ کے موقع سے ہو یا تہوار کے موقع سے ہو، فلاں سے موقع سے ہو، تو ان کا ہدیہ لینا جائز، ان کی شادی یا ان کی دعوت قبول کرنا جائز. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ کی دعوت قبول کی. محدثین اس سے استنباط کرتے ہیں، خود امام بخاری بھی استنباط کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، ہدیہ بھی لینا جائز ہے. تہوار ہو تو بھی کہ تہوار مانے نہیں ہے، تہوار میں آپ کو وہ جس کو پرساد کہا جاتا ہے وہ ناجائز، پرساد ناجائز، ہمارے لیے تبرک کی چیز نہیں ہے اور وہ ناجائز. پرساد کے علاوہ جو چیز ہے آپ کو ہدیہ دیا جائے کوئی حرج نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کا بھی موقف یہی ہے. علماء حضرات تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، امام ابن تیمیہ کا بھی موقف یہی ہے کہ ان کے عید کے موقع سے بھی اگر وہ دیتے ہیں کچھ گفٹ ہدیہ دیتے ہیں تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. ان کے شادی میں تو ناچ گانا بجانا سب بریانیت بے حیائی سب کچھ رہتی ہے، تو ایسی جگہ پر جانا تو آپ انتظار کیجئے، جب ناچ گانا ختم ہو جائے کھانے کے وقت پہنچ جائیے. کیا لازم ہے؟ میرے پاس سوال ہے، دوسروں کا ہونے کے بعد میں کبھی جا سکتا ہوں ہونے کا شروع کر دیجیے. جی سجدے میں دعا کرنے کا ہے نا؟ جی جی جب کبھی قرآن کی آیات آتے جی یہ بھی دعا میں ہے نا؟ جی سجدے میں یہ قرآن کی آیات بھی پڑھ سکتے کیا؟ عربی آیات یا اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتے کیا؟ مادری زبان کے لیے تو ہمیں مشکل نظر آتا ہے. رہا قرآنی آیت بطور دعا، بطور تلاوت نہیں، بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے. بطور دعا، بطور تلاوت نہیں، یہاں پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ دعا ہے، اور دعا کی اجازت ہے سجدے میں. یہاں جی اور کیا ہے نا غیروں کی تاکہ زندگی بسر کرتے تھے، ایسے لوگ پھر واپس ہمارے یہاں دکھا کر کے اپنا کرتے. غیر مسلم سے شادی کر کے نکل گئی، ہاں پھر جب ہدایت ہو گئی تو واپس آ رہا ہے. جی. غیر مسلم سے شادی کرنا یہ ناجائز. لا ہن حل لکم ولا ہم یحلون لہن، نہ تو تم مشرک عورت کے لیے حلال ہو اور نہ مشرک مرد مسلم عورت کے لیے حلال ہے. یہ تو ناجائز ہے کسی بھی رسم و رواج کے ساتھ، بلکہ اس کا کوئی نکاح پڑھائے تو بھی ناجائز، تو بھی ناجائز، نکاح صحیح نہیں ہے. رہا اس کا کسی مرد کے ساتھ بھاگ جانا، کورٹ میرج کر لینا، اس سب کا تو کوئی شرعاً کوئی اعتبار نہیں. تو کیا اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گی؟ تو اسلام سے خارج نہیں ہوگی، کہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز شرک ہے. اسلام سے خارج کرنے والی چیز شرک ہے. جب تک وہ شرک نہیں کرتی ان غلط حرکتوں سے مشرک یا مرتد نہیں شمار کی جائے گی. شیخ صاحب یہ چند احادیث ہے تو آپ اس تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تب تک یہ کام نہیں کرتے. ایسا ویسے بہت سارے حدیثیں ہیں، میرے نظر میں ایک گزری، لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ ہے. اب کیا ہماری ذمہ داری اگر وہ نہیں معلوم ہو کہ آدمی معلوم ہے تو جب توبہ کر کے مرے گا نا، اگر نہیں معلوم ہے وہ سارے نہیں پڑھ ہمارے جیسے پڑھ نہیں تو مر جاتا تو پھر وہ گناہ اس پر رہے گی، پکڑ ہوگی اس پر. اگر نہیں جانتا تھا، کسی نے بتایا نہیں، تو اس کے لیے چھوٹ مل سکتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا
الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کا مکلف اس کی طاقت کے مطابق ہی، اس علم ہونا یہ بھی طاقت میں داخل ہے، علم کے مطابق ہی انسان مکلف ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. لیکن ایسا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ہر جگہ اب اتنے حدیث سہاستا نکال کے وہ سارے حدیث دیکھنا مشکل ہو جاتا. آپ مسلم معاشرے میں جی رہے ہیں، علماء موجود ہیں، تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ کسی کام کے اقدام سے پہلے علماء سے پوچھ لیں، ورنہ اس قصور کے ذمہ دار ہوں گے. وہ کام کے اقدام ہاں، اس قصور کے ذمہ دار ہوں گے کہ علماء کے ہوتے ہوئے تو نے پوچھا کیوں نہیں. یعنی اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا اس کا کیا؟ کوئی جانور جنت میں جائے گا، یہ تو ایسا ہم کو کوئی دلیل نظر نہیں آتی. وہ ایک کتا الگ ہے نا، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ رہا، اس کا سٹیٹس کیا، اس کا کیا ہوگا؟ دنیا میں ساتھ رہا، جنت میں بھی جائے گا؟ نہیں، ہمیں تو کوئی دلیل نہیں ملتی. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک عورت بلی کو باندھ کر کے اور مر گئی اور جو ہے وہ جنت وہ جہنم میں چلے گی. جی. اب دوسرے اس میں وہی ہے کہ ایک کیا بولیں گے، بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا تو وہ اسے جو ہے معافی ہوگی. اب یہ عورت کیا اس میں حدیث میں کچھ وجاہت ہے کہ اچھی عورت تھی یا بری عورت تھی؟ کون سی عورت؟ یہ جو یہ دوزخ میں چلے گی جو بلی کو باندھ کر کے. ہاں. تو دو سوال ہے اس میں، یہ کہ یہ عورت کا یہ نہیں ہے معلوم کیا اچھی عورت تھی یا بدکار عورت تھی. دوسری بات جو ہے یہ جو دوزخ میں چلے گی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گی یا بعد میں؟ دخلت امرأۃ فی جہنم فی ہرۃ کہ ایک عورت ایک بلی کے سلسلے میں جہنم میں داخل ہوگی. تو گویا کہ وہ مسلم عورت تھی، جانور پر زیادتی کی، اس زیادتی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر ہے مومن، اس لیے وہ سزا بھگتنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں ضرور آئے گا. ایک اور سوال کہ دیکھیں ایک آیت اب سمجھائے، وہ آیت جو ہے ایک عالم سمجھائے تو ہمیں صحیح سمجھ میں آئے. ایک دوسرا جو ہے اسی آیت کا اگر تفسیر پڑھے تو صحیح سمجھ بیٹھے گی. میرا خیال ہے مجھے یہ دو چیزیں مجھے جو ہے صحیح سمجھ یہ دو چیزوں سے ہی آتی ہے. اب سارا تو تفسیر نہیں پڑھ سکتے ہم. دوسری بات قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن آسان کر دیا. کوئی ہے غور کر لیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے نصیحت کا حاصل کرنے والا؟ میرے لیے تو مشکل ہے، دونوں طرف سے مشکل ہے. بعض صحابہ کو بھی مشکلات پیش آئی. آپ کو مشکل معلوم ہو رہی ہے، بعض صحابہ کو بھی مشکلات پیش آئیں. خود عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے رسول سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب. ہاں، تو گویا کہ قرآن ہے تو آسان، بعض جگہ مشکل ہے جس کی تفسیر علماء کر سکیں گے. ایک آخری ٹھیک ہے. یہاں پہ کئی جگہ یہ ہوا کہ جا کے ملتے ہیں، رمضان بھی آ رہا ہے، ملتے ہیں تو کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، جھوٹ ہے نا، وہ میں جو ہے دوسرے اور ایک کو رکھا دیا. چلو یہ رکھا دینے والی کیا بات ہے، یہ تو نہیں ہوتا. وہ فدیہ ہے جو ہے اس کے اس میں وہ پینالٹی جیسا جو ہے ہم کو کرنا ہے. اب اس کا تو ثواب تو نہیں ہے، روزے کا ثواب تو اسے نہیں ملے گا. لیکن یہ یہاں پہ تھوڑے سچویشن ایسا ہے کہ ایک بندہ دو کے تینوں دنوں کے روزے رکھا، پیسے لے گے کیونکہ وہاں سے یہ تھوڑا اس ماحول میں اگر آپ کو کہا اللہ تعالیٰ نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ہاں، جو بیمار ہو یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھے. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا ففدیۃ
طعام و مسکین، تو ایسے شخص کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، روزہ نہیں۔ تو کسی دوسرے سے روزہ نہیں رکھایا جائے گا، البتہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پر روزہ ہے، تو شریعت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، کہ جو مر گیا اس پر روزہ رکھنا واجب تھا تو اس کے ولی اس کی جانب سے روزہ رکھیں گے۔ رہا دوسرے سے روزہ رکھا ہے وہ نہیں، دوسرے سے روزہ رکھا ہے وہ نہیں۔ جب دوسرے سے روزہ نہیں رکھا سکتے تو ایک ہی آدمی، اس کا بھی کفارہ اس کا بھی کفارہ، ایک دن روزہ رکھ لیا 10 آدمی کا کفارہ ہو گیا، نہیں چلے گا۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ یہ جو غیروں کے تیوہار پہ جو مبارکباد دینا، جو وشیز جو بولنے کا رہتا نا، مطلب تھوڑے لوگ اگر ان لوگ بولتے ہیں ہمیں، اب ہمارے رمضان پہ بولتے ہیں کہ رمضان مبارک، مبارکباد، اگر ان کے جو دوسرے تیوہار رہتے ہیں اگر ان پہ ہمیں نہیں دے تو چھڑ جاتے ہیں، وہ اگر دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ مبارکبادی دینا کا اللہ تعالیٰ نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، مبارکبادی بھی دو، مگر برے کام میں ساتھ دینا نہیں، مبارکبادی بھی نہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، سمجھیں کہ شرک کے تہوار میں ہم ان کا ساتھ دیں یا مبارکبادی دیں۔ شادیوں میں مبارکبادی دیجیے، اس نے کچھ کام اچھا کام کیا اس بار کام پر مبارکبادی دیجیے، فلاں جو اچھا کام ہے اس میں مبارکبادی، شرک پر مبارکبادی نہیں۔ یہاں تو آپ دو ٹوک کہہ دیجیے لکم دینکم ولی دین، یہاں مداحنت نہیں۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر کام میں تم ان کا ساتھ دو، تم ان کا ساتھ لو، وہ شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پیدائش کے دن پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ وہ دے دو، کوئی بات نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ ہاں یہاں دے دو، کوئی بات نہیں ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کے دور پر جماعت کھڑ جاتے ہیں، پیچھے سے وضو بنا لے کے آپ نماز کرتے تو تکبیر تحریمہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ دو پڑھنا کمپلسری ہے۔ اگر آپ لوگ اردو میں چل گئے تو بھی پڑھ کے جانا نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہنا جو رکوع میں چلے گئے تو ہمیں پڑھ کے جانا، اگر نہیں چل جا سکتے۔ کیا حدیث کی ابتدا کیسے بھائی؟ خیر چلیے اسی سے متعلق ڈائریکٹ ہے۔ من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ۔ اس سلسلے میں صحابہ کا اختلاف رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ رکوع ملنے پر اس کی رکعت نہیں، جبکہ ابو بکرہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رکوع مل جائے تو رکعت مل جائے گی، کہ ابو بکرہ نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع میں تھے تو دور سے ہی رکوع باندھ کر کے رکوع میں چلے گئے اور آ گئے، مقصد یہی تھا کہ رکعت مل جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعد، تمہاری خواہش رکوع پانے کی، رکعت پانے کی بڑی اچھی ہے، مگر اس طرح کی حرکت نہیں کرنا۔ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رکوع میں مل جائے تو اسے رکعت مل جائے گی۔ رہی بات کہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، فاتحہ سے ہم اس کا قیام چلا گیا، مگر چونکہ قیام میں مختلفی نہیں ہے، فاتحہ مختلفی ہے، تو وہی مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں۔ لوگوں کو پوچھنے کا فاتحہ ہوتا ہے، اس سے اہم قیام ہے، وہ اس کا سوال نہیں آتا کہ قیام چھوٹا تو ہوگی کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم کو اپنا مائنڈ بدلنا چاہیے، ہم کو اپنا مائنڈ اختلاف خواہ مخواہ پیدا مت کرو، جو ہے اس کو پوچھو۔ تو کہیے کہ قیام چھوٹ گیا، رکوع میں مل گیا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ ابو بکرہ کو اگر رسول نے کہا ہوتا دہرانے کے لیے تو ہم کہتے کہ دہرانا ہے، مگر ابو بکرہ کو آپ نے نہیں کہا، تو جو رسول چھوٹ دے رہے ہیں ہم کو کیا ہے؟ رسول جو چھوٹ دیں
ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ ہم فلاں سے لے کر کہیں نہیں تم کو تو پڑھنا ہے؟ تو اس لیے یہ اعتدال کی رائے یہ ہے، ابو ہریرہ جیسا سمجھتے تھے ویسے کوئی رکوع پا کر کے اس رکعت کو دہرائے جائز، اور اگر اسی پر اکتفا کرتا ہے تو یہ بھی جائز کہ ابو بکر رسول کے پیچھے ایسا کیا انہوں نے، اس میں شدت نہیں آنی چاہیے۔ یہاں بھائی جواب تفصیل کے ساتھ آ گیا، اب اس کے بعد پھر کیا سمجھانا ہے؟ ارے ثنا کا کیا یہاں قیام کا مسئلہ ہے، ثنا کے بارے میں آپ پڑھے ہوئے عجیب و غریب ہیں، یہ کیا بھائی اللہ کے بندے سیدھے نہیں، سیدھا اس کا سیدھا مسئلہ ہے امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں آ کر ملو۔ اب حدیث کا لفظ ہم وہی یاد کر رہا تھا، اب تک نہیں یاد آیا۔ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں آ کر مل جاؤ، رکوع میں ہے رکوع میں مل جاؤ، سجدہ میں ہے سجدہ میں مل جاؤ، قیام میں ہے قیام میں ملو بس۔ جب رکوع میں جائیں گے تو ثنا پڑھنے کا کیا موقع ہے؟ فتح پڑھنے کا کیا موقع ہے؟ نہ ثنا کا ہے نہ فاتحہ کا ہے۔ یہاں تو رکعت مکمل نہیں ہوتی نا، رکعت تو مکمل نہیں ہوتی نا۔ اسی کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا۔ ہم اپنا فیصلہ لینے کے بجائے رسول موجود ہیں، رسول سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہو گئے ہیں، تو ہم اجتہاد کیوں کریں گے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس سے ہم کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے خواہ مخواہ کے۔ حدیث موجود ہے، سرنڈر ہوتی نہیں ہے وہ بہتر جانتا ہے، رسول سے بہتر ہم جانتے ہیں کیا؟ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تم کو پڑھنا پڑے گا؟ سرنڈر ہو جانا چاہیے یہاں بس۔ حدیث آ جائے تو ہم کو سرنڈر ہو جانا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ یہاں صدقہ خیرات کی رقم امام اور مؤذن کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جہاں بستی والے غریب ہوں، وہ اپنے پیسے سے امام نہیں رکھ سکتے ہوں، مؤذن نہیں رکھ سکتے ہوں، تو ایسی بستی میں کوئی حرج نہیں، چونکہ دین قائم رکھنا ہے، اور امام بھی بیچارے ایسے ہیں جو اپنے پیر پر نہیں ہیں، مؤذن بھی ایسے نہیں جو اپنے پیر پر ہوں کہ خود کماتے ہوں تو فری سروس کریں، مگر جب خود کمائی نہیں ہوگی تو اس کو تو دینا ہی پڑے گا، اس کو بھی زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر صاحب حیثیت لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی حلال کمائی میں سے دیں، نہ کہ صدقہ و خیرات کریں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، من طیبات ما کسبتم، تو وہ کوشش ہونی چاہیے، ورنہ بستی کے لوگ غریب ہیں، یہی سب ان کو سے ان کا گزر چل سکتا ہے امام کا، تو ایسی صورت میں دین کو قائم رکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، دین کو قائم رکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ یہاں کسی بھی خوشی کے موقع پر کیک کاٹنا کیسا ہے؟ کیک کاٹنا اسلامی تہذیب نہیں، غیر مسلم تہذیب ہے، اور غیر مسلم کی تہذیب اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تو کیک کاٹنا اسلامی تہذیب نہیں، غیر مسلم کی تہذیب ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا ہے، چھوڑنا ہے اگر کہیں تو۔ یہاں نیا گھر بنانے کے بعد اس کی خوشی میں گھر بھرائی کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ یعنی جس کو کیا ٹھنڈی کی دعوت کہا جاتا ہے، گھر کے افتتاح کی دعوت کہا جاتا ہے، اس کے جواز کی دلیل ملتی ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، نبوت مجھ پر آ کر ختم ہو چکی ہے، یہ بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو گھر بناتا ہے، گھر بنا کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگ آتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اچھا مکان ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بس ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ اگر یہ پوری ہو جاتی تو مکان پورا ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، نبوت میں
نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، اب نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے کہ گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دیا، لوگ آ کر گھر دیکھ رہے ہیں، تو اس سے دلیل لیا جاتا ہے کہ گھر کی ٹھنڈک کی دعوت یا افتتاح کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ یہاں سے خطبہ جمعہ کے بعد خطیب ممبر سے اترنے بعد سامعین کھڑے ہونا ہے یا پہلے بھی؟ خطبہ ختم ہو جانے کے بعد ممبر سے اتر رہا ہے تو ابھی اترنا باقی ہے، پھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی ہوتے تھے اور اقامت ہو جاتی تھی، لوگ کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے، تو آپ نے کہا جب تک میں گھر سے نہ نکلوں کھڑے مت ہو۔ اور یہاں تو امام صاحب سامنے سب کے ہیں، یہاں تو امام صاحب سب کے سامنے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں، سب بندی کریں۔ یہاں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے کیا؟ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم خود کھاؤ اور جو محتاج ہے مگر شرمیلا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، تم جانتے ہو کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو گھر پہنچاؤ، اور جو تمہارے گھر پر آ چکا ہے مانگنے کے لیے اس کو بھی۔ تو قانع اور معتر میں مسلم کی قید نہیں لگائی گئی ہے، اس لیے دیا جا سکتا ہے، مگر اس میں ایسا نہیں کیا جائے گا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلم دوستوں کو دینے لگے، مسلمان محتاج کو چھوڑ کر غیر مسلم دوستوں کو دینے لگے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے قربانی کا جانور، ترجیح تو مسلمانوں کو ہے، ان کی دوستی بھی قائم رکھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک